الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله. دوستو یہ سورۃ البلد کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے پڑھی گئی. 2 دن سے آیت نمبر 4 کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ انسان کو اللہ نے کبد یعنی مشقت میں پیدا کیا اور انسان پیدائش سے لے کر کے موت تک اور موت سے لے کر کے محشر میں اللہ رب العزت کی جناب میں پیشی تک اس پر مشقتیں ہی مشقتیں ہیں. جب اللہ پاک اپنے فضل سے آخرت کی منزل اس کی طے کر دیں گے اور انشاءاللہ صاحب ایمان کی اللہ اپنے فضل سے ضرور طے کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ دخول جنت کے بعد یہ مشقت اور یہ محنت انسان کی یکسر اس سے ختم ہو جائے گی. آج جو آیت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ انسان کی خام خیالی کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھیے. ایحسب کیا خیال رکھتا ہے اللہ یقدر علیہ احد کیا خیال رکھتا ہے وہ کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا. کیا مطلب؟ انسان جب خوشی میں عیش اور عشرت میں ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب ہم پر کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے پوری کائنات عالم کو روشن کر دیتا ہے. اب پھر جب سورج نصف النہار بیچ میں آتا ہے تو شباب پر ہوتا ہے. یہ شباب خود دلیل ہے کہ اب اس پر زوال آئے گا. اس لیے فارسی میں کہتے ہیں ہر کمال را زوال. انسان جب جوان ہوتا ہے تو جوان کو اپنی جوانی پر اترانا نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ اب اس کی جوانی ڈھلے گی اور بڑھاپا آ جائے گا. یہ مانے یا نہ مانے لیکن آئے گی ضرور. جیسے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نصف النہار پر آتا ہے. اب نصف النہار کے بعد اس سورج پہ زوال آتا ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ غروب ہو جاتا ہے. یہ خاموش ایک پیغام دیتا ہے انسان کو کہ پوری کائنات عالم کو روشنی دینے والا غروب ہو گیا. پوری کائنات عالم کو روشنی پہنچانے والا غروب ہو گیا. تو انسان بھی اس پر احوال آئیں گے. جی یعنی انسان جن سختیوں اور مشقت کی راہوں سے گزرتا ہے اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ اس میں عجز و درماندگی پیدا ہوتی اور اپنے کو بستہ حکم و قضا سمجھ کر یعنی اللہ کے حکم کے وہ تابع ہے مطیع اور امر و تابع رضا ہو جاتا. اللہ کی رضا اختیار کرتا اور ہر وقت اپنی احتیاج و افتقار کو پیش نظر رکھتا. لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ بالکل بھول میں پڑا ہوا ہے. تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس پر قابو پا سکے
اور اس کی سرکشی کو سزا دے سکے۔ اللہ ہر لمحہ قادر ہے، اللہ ہر لمحہ قادر ہے۔ ہمارے درس میں بھی گزر چکا ہے اور بار بار بات آتی ہے، اللہ کو کسی کو پکڑنے کے لیے کسی بھی دنیا سے، آسمان سے بھیجنے کی ضرورت فوج نہیں جی۔ وما انزلنا علی قومہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ اللہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دماغ کی ایک نس پھاڑ دے، یہ اس کی فوج ہے۔ آپ کہتے ہیں برین ہیمریج ہو گیا جی، گردہ فیل کر جائے، یہ اس کی فوج ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہمارے ابو کی دی ہوئی ہے، گردہ کس نے دیا ہے؟ ابو نے۔ ابو کا گردہ خود ہی فیل ہو گیا اور چلے گئے قبر میں، تو آپ کو کہاں سے دے دیتے جی؟ کہتے تھے بھائی اس کی کڈنی فیل ہو گئی، کڈنی مڈنی نہیں فیل ہوئی، اللہ کی فوج تھی، کام کرنا بند کر دیا اس نے جی۔ تو اللہ کی فوج، قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی فوج کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، جا رہے راستے میں ٹھوکر لگی، ٹھیس آ گیا، انگوٹھا میں چوٹ آ گئی، اور چوٹ کے ذریعے کوئی زہر جسم میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ پورے جسم میں سرایت کر گیا، اب یہ چند دن کا مہمان ہو۔ پاؤں کاٹنے سے بھی مسئلہ حل ہونے والا جی۔ تو اللہ کی فوج کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، اب اللہ کی پکڑ سے ڈرے جی۔ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو الاشد کا گمان تھا کہ عذاب کے فرشتے اس پر قابو نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ ایک شخص تھا حضور کے زمانے میں ابو الاشد، الف بری شین اور دال جی، اس کا نام اسید بن کلدہ بن جمج تھا۔ لکھا ہے مفسرین نے یہ بڑا طاقتور تھا، اوقازی چمڑا اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر کہتا تھا جو اس چمڑے سے میرے قدم کو ہٹا دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، لیکن کوئی اس کے قدم کو نہ ہٹا سکتا، یہاں تک کہ چمڑا کھینچنے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا اور قدم اپنی جگہ جمع رہتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں پکڑ کر کے کہاں گیا؟ آج خاک میں مل گیا جی۔ جو کسی کو شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں۔ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، اللہ جانے جی، کہ ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لحد یعنی قبر کا بھی پتہ نہیں۔ پتھر، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ بچے دعا بھی نہیں کرتے باپ کے لیے، چاہتے ہوئے موٹر سائیکل سے لوگوں کو کہے گا یہ میرے بابا کی قبر ہے جی، مال کے لیے لڑائی کر رہا تھا، پیچھے گزر چکا ہے، اور ابھی باپ کی قبر سے موٹر سائیکل اور 4 وہیل میں بیٹھ کے گزر گیا، خیال بھی نہیں آیا تھا کہ پڑھ دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اولاد کو نیک بنائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے نیک اور آنکھ کی ٹھنڈک بنائے جی۔ ابو الاشد کا گمان تھا کہ عذاب کے فرشتے اس پر قابو نہیں پائیں گے، یا احد سے مراد ہے اللہ، جس نے ابو الاشد کو اتنی عظیم الشان پیدائشی قوت عطا فرمائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ کو بھی اس سے انتقام لینے کی طاقت نہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ احد کو طاقت ہے، چٹکیوں میں ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغاوت کی راہ سے اطاعت کی راہ پہ لگا دے۔ اس لیے اللہ نے اگر آپ کو حسن دیا ہے، طاقت دیا ہے، جوانی دی ہے، قوت دی ہے، مال دی ہے، تو دیا اللہ نے، ان کی بغاوت نہ کیجیے۔ انہی کی دی ہوئی چیز سے ان کو، ہمارے اردو میں بولتے ہیں چٹکیاں دینا، اس کو نہ تڑی دیجیے، وہ کہاں پکڑ لے گا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ بس بابا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔